اس درس کا ہمارا عنوان ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں تحریف ہوئی. اسی قرآن میں خداوند عالم یہ فرما چکا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، یہ بھی ہے آیت. تو چنانچہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب پر نکتہ چینی کریں، مگر ہم کو یہ پورا مکمل اختیار ہے کہ اپنا مذہب کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کا اظہار کریں. تو یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کہ کسی کی دل آزاری کریں، نہیں ہے، کیونکہ ہم پابند قرآن اور سنت ہیں. کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وہ سنتی، کتاب اللہ و عترتی. تو چنانچہ کئی رخ سے یہ حدیث آئی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے بین الفریقین یہ حدیث کو تسلیم کیا جا چکا ہے. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے ہمیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی رائے نہیں، نہ قیاس. قیاس آرائیوں میں گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دین ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو رسول خدا کا پہنچایا ہوا دین ہے. تو یقیناً یہ دین ناقص نہیں ہو سکتا. کامل ہونے کے بنیاد پر قرآن میں خود خداوند عالم فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو چنانچہ میں تمہیداً یہ چند جملے اس لیے کہہ دیا کیونکہ یہ جو ہمارے درس ہیں یوٹیوب پہ چڑھائے جا رہے ہیں. تو برائے کرم کوئی دوسرے حضرات اگر اس کو دیکھ لیں سن لیں تو ان سے میرا معروضہ ہے کہ آپ کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے. یہ میں مذہب شیعہ کے عقائد بیان کر رہا ہوں میں. اور رہا یہ کہ اگر اصولیوں میں کسی کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم شیعہ ہیں یا نہیں. کیونکہ میں شیعوں کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کی متعدد کتابوں میں خود اس کا ذکر ہے، جیسے کہ اتخان علامہ سیوطی کی عین مذہب سنی، یہ بھی ایک کتاب ہے. سنن ابن ماجہ اور در منشور از علامہ سیوطی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر واحدی اور تفسیر فتح البیان وغیرہ وغیرہ. یہ کتابیں ہمارے اہل سنت الجماعت کی لکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ چاہے آپ عمل کریں یا نہ کریں، جبر نہیں ہے، مگر ہم اپنا مذہب کیا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اب شیعوں میں خود ایک آواز اٹھی ہوئی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. ہاں اگر میری گفتگو کسی سنی بھائی سے ہوتی تو یقیناً جو کتابوں کے میں حوالے دیا اسی کتابوں کے ذریعے میں ان سے گفتگو کرتا. تو ان سے ہماری گفتگو نہیں ہے، ان سے ہے ہماری گفتگو جو اپنے کو شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور جس کا جو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہے. تو جب پیغمبر اسلام دو چیزیں دیے، قرآن اور اہل بیت، قرآن سنت، قرآن حدیث وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ کا کلام ہے. یقیناً جب ایک شاعر کا شعر نہیں سمجھ سکتے، اس کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو یہ اللہ کے کلام اور اس کی تفسیر ہم اپنی عقلوں سے کیسے کریں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، یہاں سے
اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. وہ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو صاف صاف ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ گول گول ہیں یعنی متشابہ. اب جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ فتنہ پھیلانے کی نیت سے اور اپنا مطلب نکالنے کی غرض سے ان گول گول آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصلی مطلب سوائے خدا اور ان لوگوں کے جو علم میں مضبوط ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو میں چونکہ ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت لیے ہیں، پھر پیغمبر اسلام کے لیے انما انت منذر ولکل قوم ہاتھ، کہ تم ڈرانے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، رہبر ہے. تو ہمارا فریضہ ہے اس ہادی سے پوچھیں کہ اس کے کیا معنی ہے اور کیا مطالب ہیں. تو اب یہاں اکثر حضرات اس آیت کا یہ مطلب نکالتے ہیں والراسخون فی العلم سے مراد علماء ہے. اگر ان کا کہنا علماء ہے تو پھر میں قول معصوم پیش کروں گا کہ ارشاد معصوم ہے نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. تو جتنے بھی شیعہ ہیں وہ تو متعلم ہوئے نا، طالب علم ہوئے. تو پھر وہ راسخون فی العلم کیسے ہوئے؟ وہ نہیں ہو سکتے. تو ہم 14 علماء ہیں. وشیعتنا متعلمون یعنی از محت لحد جس پر بھی اطلاق شیعہ ہے وہ طالب علم ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جتنا کہ علم رسول خدا جانتے تھے میں اتنا علم جانتا ہوں، نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ ہم طالب علم ہیں. یہاں ایک اور ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کی بھی تلاوت کر دوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ جس نے پہلے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا ہے. تو اب بتائیں کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جس کو خدا بند عالم پہلے علم قرآن دیا بعد میں ظاہر کیا؟ بس جو کوئی بھی اس کے مصداق ہے وہی راسخون فی العلم ہو سکتا ہے. درود پڑھ دیجئے. بیٹے ذرا روک دو یہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں اسی آیت کی تفسیر کہ محکمات کیا ہے اور متشابہات کیا ہے، کہ امام کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیں گے. کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تعویل میں منقول ہے کہ محکمات سے مراد جناب امیر و ائمہ علیہ السلام اور متشابہات سے مراد کچھ دیگر حضرات ہیں جسے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وہ اور ہیں کہ قرآن خود جب اشارہ کر رہا ہے، قرآن میں خود اشارہ ہے، تو میں بھی اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں جی، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے متشابہات سے مراد ہیں فلاں اور فلاں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں فلاں کا استعمال ہوتا ہے تو فوراً جان لیتے ہیں وہ کون ہے. تو اسی لیے اب یہاں پر
اس کی توضیح اور صراحت کی ضرورت نہیں ہے. تو متشابہ وہ ہیں. قرآن میں کئی ایک مقامات پہ ایسے لفظیں استعمال کی گئی ہیں تو وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں. متشابہ ہے وہ. بس بات شاید واضح ہو گئی کہ ہاں کئی ایک مقامات پر ایسے لفظیں استعمال کی گئی ہیں تو میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کس کے لیے ہے. تو امام فرما رہے ہیں متشابہات. بس متشابہات ہیں تو جو ہے نا پوچھنا اسی سے چاہیے. راسخون فی العلم. کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ الراسخون فی العلم ہم ہیں. اب اس سے واضح اب اور کیا ہونا چاہیے بتائیے آپ. جب وہ کہہ دیے امام کہ اس سے مراد ہم ہیں. اب اگر کوئی یہ کہہ دے یعنی فلاں عالم سے پوچھو، کیونکہ قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں ان سے دریافت کرو، اس سے مراد عالم ہے، تو گویا آپ شرک کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے. اب ان سے کیسے پوچھیں؟ حدیث وَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا ہے. تو یہاں آپ مولوی کے پاس بھی اگر رجوع ہوں گے تو اس مولوی کے پاس رجوع ہونا ہے جو روایت بیان کرے، احادیث بیان کرے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اب وہ جو حدیث پیش کریں گا تو گویا وہ امام کا قول ہوا. یہ ہے رجوع کرنا. انشاءاللہ تعالی میں سنا ہوں کہ یہاں پر کچھ درس ہوگا یا کچھ لیکچر ہوگا جس میں اصولی اور اخباری کا فرق بتایا جائے گا. تو انشاءاللہ جس وقت کے وہ درس آغاز ہوں گا تو پھر یہاں پر بھی اصولی اور اخباری کا میں بتاؤں گا. میں بھی شروع کروں گا. میرا بھی فریضہ بن جاتا کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اصولی اور اخباری کا فرق ہے اور یہ جو فرق بتانے والے ہیں اصولی حضرات ہیں. جب اصولی حضرات اصولی اور اخباری کا فرق بتائیں گے تو میں تو اخباری ہوں تو میں بھی بتاؤں گا کیا ہے اصولی اور کیا ہے اخباری. برا نہیں ماننا ہے. جب اگر وہ لوگ اصولی اور اخباری کا کوئی فرق بتائیں پھر اس کے بعد میں اس کی کچھ وضاحت کروں تو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ چھیڑ ادھر سے ہو رہی ہے. ہاں مجھے مکمل اختیار ہے. درود پڑھ دیجئے. راسخون فی العلم ہم ہیں اور اس کی پوری پوری تعویل سے ہم واقف ہیں، کوئی اور واقف نہیں ہے. احتجاج تبریسی میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت چونکہ بہت بڑی وسیع ہے اور اپنے مخلوق پر وہ بہت مہربان ہے اور وہ یہ جانتا تھا کہ بدل ڈالنے والے اس کے کلام میں بہت سے تغیرات پیدا کر دیں گے. اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے دیکھیے باپ. اب اس کے بعد کہاں کہاں تغیرات ہوئے، کہاں تبدیل کی گئی، وہ میں آیتیں سنانے والا ہوں. اپنی مخلوق پر وہ بہت مہربان ہے اور وہ یہ جانتا تھا کہ بدل ڈالنے والے اس کے کلام میں بہت سے تغیرات پیدا کر دیں گے، اس لیے اس نے اپنے کلام کو 3 قسم پر منقسم فرمایا ہے. ان میں سے ایک قسم تو ایسی ہے کہ اسے عالم اور جاہل سب جانتے ہیں. ایک قسم ایسی ہے جسے وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ذہن صاف ہیں، حس لطیف ہے، تمیز صحیح ہے اور جن کے سینے پروردگار عالم نے اسلام کی خوبیاں سمجھنے کے لیے کھول دیے ہیں. جی جس کے سینے اب جس کے سینے کھول دیے ہیں وہ ولایت کو اقرار کر لیا. جس کا سینہ کھلا ہوا تھا وہ اعلان کر دیا اور جس کا سینہ وسیع تھا وہ قبول کر لیا. ارے جس کے سینے تنگ ہیں ارے وہ کیا ولایت کو قبول کریں گے؟ نہیں ہوتا. اب جو ولایتی کو قبول نہیں کیے تو وہ عالم کیسے ہوئے؟ اور جن کے سینے پروردگار عالم نے اسلام کی خوبیاں سمجھنے کے لیے کھول دیے ہیں. اور ایک قسم ایسی ہے جس کو سوائے خدا اور انبیاء اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جان سکتا.
خدا اور انبیاء راسخون فی العلم. راسخون فی العلم کون؟ اوپر گزر چکا. امام کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہم ہیں. اور پروردگار عالم نے ایسا اس لیے کیا کہ اہل باطل جو میراث رسول پر غاصبانہ قابض ہو جائیں وہ اس علم کتاب کا دعویٰ نہ کر سکے جس میں سے فی الحقیقت خدا نے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر ہی نہیں کیا ہے. کوئی حصہ مقرر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ یہ نوبت پیش آئی کہ جن کو خدا نے اپنا ولی مقرر کیا ہو اور ان کی اطاعت سے خدا پر بہتان باندھ کر اور ان لوگوں کی کثرت پر نازا ہو کر جو ان کی اعانت اور نصرت کو کھڑے ہو گئے ہوں اور خدا اور اس کے رسول سے علانیہ مخالفت کر کے اپنی عزت بنانے کے لیے منکر ہو گئے ہوں، مگر جب علم کتاب کے متعلق کوئی آ کر سوالات پیش کرے تو مستر اور پریشان ہو کر انہی کی خدمت میں حاضر ہوں اور حل مطالب کے لیے اور اپنے مطلب نکالنے کے لیے انہی کو اپنا امیر بنائیں. ہاں لازمی بات ہے. جب کچھ نہیں جانتے ہیں مولا کائنات کے پاس تو پہلے ہی اول اگر آپ وہیں چلے آتے تھے اور وہاں پر نہ بیٹھتے تو بہتر ہوتا. یقیناً جب سیٹ پر بیٹھے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی کچھ جانتے ہیں انہوں، چلو ان سے پوچھو. امامہ پہن ہے تو آج کل یہ نشانی بن گئی عالم کی فی زمانہ ہر چند کی یہ سنت رسول ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ سنت رسول پر عمل صرف اور صرف عالم کریں، یہ ساری امت کے لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو اب جیسے امامہ دیکھ لیے ہم پوچھنے کے لیے گئے، اب وہاں گئے تو وہ خود واللہ عالم بول رہے ہیں. جب اللہ عالم ہو رہے ہیں تو ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ایسے کے پاس جاؤ جو خدا کا پتہ دے. جی تو یہ واضح ہو گیا نا. راسخون فی العلم سے مراد کون ہے؟ چلیں اب یہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو چنانچہ وہ اکثر حضرات یہی آیت پڑھتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لا ریب ہیں، لا ریب ہیں. اور یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ مکمل کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں یا کچھ تحریف شدہ کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی طے کرنا، کیونکہ فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایک کتاب ہمارے ہاں موجود ہے کئی ایک مقامات پر اس کتاب کو ضائع کیا جا رہا ہے. بعض حضرات اس کو جلا دے رہے ہیں. جی خدا کا وعدہ ہے جب ابراہیم پیغمبر کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے، یہاں تو وعدہ ربانی ہے نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لگ جائے پورے گھر کو آگ، قرآن نہیں جلنا چاہیے مگر دیکھا جا رہا ہے جل رہی ہے، جس کے سبب دنگے اور فساد ہو جا رہے ہیں، خون خرابہ ہو جا رہا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ قرآن کی توہین کیسے کیا. سب یہ طے کر لینا چاہیے کہ آخر جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں، جب خدا کا وعدہ ہے تو وعدے کی تکمیل لازمی ہے، کرنا چاہیے. درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی اللہ
سورہ واقعہ، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جس کو سوائے ان لوگوں کے جو پاک کر دیے گئے ہیں کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ جو پاک کر دیے گئے ہیں کوئی چھوتا نہیں۔ تب یہاں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کون ہیں جس کو پاک کر دیا گیا ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس کی یہ پاک ہونے کی یہ دلیل ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، ایک لمحے کے لیے بھی قرآن ان سے جدا نہیں ہے، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی دلیل دینا تھا کہ جب خدا پاک کیا ہے، کیونکہ حالت نجاست میں قرآن کو نہیں چھو سکتے جی، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے قرآن جدا نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پتا ہوتا، ناطق قرآن ہے ماں نجاست نہیں، ہاں وہ قرآن ناطق ہے، یہ صامت ہے، اس کو بھی نجاست نہیں لگا سکتے، نہ نجاست کی حالت میں چھو سکتے۔ تو اسی طرح قرآن ناطق نہ نجاست ان کے قریب جا سکتی، نہ یہ داخل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ حالت جنب میں مسجد میں نہیں جانا، امام کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر نہیں ہے یہ چیز۔ ہاں انما یرید اللہ لیذھب، پھر یہی آیت عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ہے۔ کتنے پاک، جب آپ کے ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد غسل ولادت دیے جاتا ہے، جہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے اس جگہ کو پاک کیا جاتا ہے جی، کیوں کہ وہاں پر نجاست گری، تو بچے کو نہ صرف بچے کو غسل ہے، اس مقام کو بھی پاک کیا جا، وہاں نماز میں پڑھی جا سکتی، کیونکہ شرائط نماز میں ایک شرط ہے طہارت، جانماز طاہر ہونا چاہیے، جس مقام پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی طاہر ہونا چاہیے، تو چنانچہ اس مقام پر نماز ہوگی، اور اگر وہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کے ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو نجس پاک پیار کریے، ان کو نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم جب وعدہ کر چکا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا، تو اس کے پیش نظر ابراہیم سے کہہ رہا ہے اس میرے بیت کو پاک رکھو، ہاں وہاں پاک رکھوا رہا ہے خداوند عالم۔ ہر چند کے علی ظاہر ہونے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، ظاہر ہونے سے پہلے پاک رکھوا رہا ہے گھر کو۔ تو جو مقام کے پاک ہو اس مقام پر علی قدم رکھتے ہیں۔ ہاں قلب المومن حرم اللہ و حرام علی حرم اللہ ان یلج فی، غیر مومن کا قلب حرم خدا ہے، حرم خدا میں غیر کا داخلہ حرام ہے، تو نجس جگہ پر نہیں آ سکتے۔ اس کو بھی حرم خدا بولا گیا، مکے میں جو ہے وہ بھی حرم خدا ہے، اس کو خداوند عالم پاک رکھوا رہا ہے کیونکہ علی کا قدم نہیں آئے گا، ہاں اگر نجس ہو جائے تو علی کا قدم نہیں آ سکتا، تو پاک رکھو۔ یہ فرق ہے دیکھیے امت میں اور ائمہ میں، ہاں اس رخ سے بھی نائب نہیں ہو سکتے، نائب نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر یہ جو آگے جانے کے بعد آیت اللہ پیدا ہو رہے ہیں، آیت اللہ ہوں گے، وہ ابھی نہیں ہے آیت اللہ، نہ ماں جانتی نہ باپ جانتا ہے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد کیا نکلنے والا ہے، چور، ڈاکو، خازن یا انجینئر، ڈاکٹر یا آیت اللہ، کیا جانتے نہیں، بس اتنا ہے بچہ پیدا ہو گیا خوش ہیں، مگر اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا قابل بنے گا یا
نالائق رہیں گا، جاہل رہیں گا. تو جب ان لوگ پیدا ہوں گے تو ان کو بھی نہلانا ہے. اور جو امام برحق ہے اب وہ کیسا آیت اللہ ہے؟ ہاں، توریت، انجیل، زبور، قرآن کی تلاوت، یہ ہے آیت اللہ، اللہ کی نشانی. اور آیت اللہ کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جس کو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ بولے. اگر عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ نہیں ہے تو وہ آیت اللہ خدا کی قسم نہیں ہے، نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں پہ مجلس میں بھی پڑھنے والا ہوں، کیونکہ جو یہ آواز اٹھی ہے نا کہ امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ لکھنا ضروری نہیں ہے، ہم نہیں لکھیں گے. تو میں جو ہے نا اس کا جواب بہت ایک الگ انداز سے دینے والا ہوں. کیونکہ دیکھیے، جو قرآن سے سمجھتا ہے اس کو قرآن سے سمجھانا، جو حدیث سے سمجھتا ہے اس کو حدیث سے سمجھانا. جب قرآن اور حدیث سے نہیں قبلہ سے سمجھتا تو تمہیں قبلہ سے سمجھاؤں گا. میں قبلہ سے کل میں پڑھنے والا بھی ہوں. اب یہاں چونکہ ذہن میں بات آ گئی سنا دے رہا ہوں. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہاں اگر میں سنا دوں تو وہاں نہیں سنانا، ایسا تو نہیں ہے. تو چنانچہ سنیں آپ، خمینی، خامنائی، خوبی، سیستانی. کون؟ خمینی، خامنائی، سیستانی، خوبی، گل پائگانی، عراقی، جو بھی ہے. یہ میں ان کو مسٹر بھی نہیں بولتا، ان کو میں مسٹر بھی نہیں، صرف نام سے پکاروں گا. خمینی، خامنائی، سیستانی. کوئی غصے میں نہیں آنا، برہم نہیں ہونا. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے نائب امام ہے، آپ جوتی سے، میرے کو اس کی فکر نہیں ہے. کیونکہ ان کا نام لینے پر درود پڑھنا نہیں ہے. ہاں تو میں خمینی بول سکتا ہوں، خامنائی بول سکتا ہوں، جس کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہے. ہاں یہ فرق ہے. تو جب ہمارے ائمہ کا نام سننے کے بعد یا لکھنے کے وقت اس پہ علیہ السلام نہیں لکھیں گے تو میں خمینی بولوں گا، خامنائی بولوں گا، سیستانی بولوں گا، خوبی، گل پائگانی. یہ لوگ ایک آگ پانی ہوا خاک کے ہیں، اگر ہیں میرے جیسے بھی نہیں ہے. جی نجس نطفے سے پیدا ہوئے یہ لوگ نجس. اور محمد والے محمد ارادے سے پیدا ہوئے، ارادے خدا سے پیدا ہونے والے، اور ارادے خدا سے پیدا ہونے والے، اور مباشرت سے پیدا ہونے والے، اور بغیر مباشرہ پیدا ہونے والے، اور یا فاعل بغیر المباشرہ. خدا ایسا فاعل ہے جو بغیر مباشرت کے چھوئے، وہ ہیں اہل بیت ہمارے. اہل بیت وہ ہیں کہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ خداوند عالم ان پہ درود پڑھتا. یہ ہے ان کی قدر و منزلت. نو پرابلم، جھگڑے کی بات نہیں ہے، دنگے فساد کی بات نہیں ہے. نہیں کریں گے ہم دنگا فساد، کیونکہ قرآن میں ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا مت بولو، وہ تمہارے خدا کو. اب آپ ہمارے ارباب کو بولے تو اب ہم کو مکمل اختیار ہو گیا تمہارے باطل کو بولنے کا، مکمل اختیار. تو اس بنیاد پر بول رہا ہوں. خمینی ہاں بول رہے ہیں، نہیں بولا. خامنائی بولا، ہاں. سیستانی بکرا ہے. کیوں؟ ارے غصے میں نہیں آنا، کیونکہ میرے امام کے ساتھ علیہ السلام نہیں، تو میرے کو بھی ہے آزادی بولنے کی. اب کمپرومائز ایک ہی صورت پہ ہوں گا. آپ امام ائمہ کے ساتھ لکھو علیہ السلام، ان کا نام سن کے درود پڑھو، تو میں مسٹر بولوں گا، یہاں پہ درود نہیں پڑھوں گا. اب پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا یمسہ الا المطہرون، وہ آیت ذہن میں رہنا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے محافظ ہم ہیں. تہذیب الاحکام میں جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے
مصحف کو ناپاک ہونے کی حالت میں نہ چھوا جائے، مصحف کو ناپاک ہونے کی حالت میں نہ چھوا جائے اور جنب ہونے کی حالت میں نہ چھوا جائے. یہ مصحف جو ہے نہیں، اس کی وہ عظمت ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں، آیت نہیں، زیر و زبر کو بھی نہیں چھو سکتے آپ. یہ آیتوں کے جو زیر و اعراب ہے نا، اس کو بھی نہیں چھو سکتے. نجاست میں تو جلد کو بھی نہیں تھام سکتے اس قرآن کو. اور نہ لٹکایا جائے، نہ اس کی ڈوری چھوئی جائے، اور نہ اس کے اور متعلقات میں پڑھ چکا اس تعلق سے. یہ ڈوری کے تعلق سے میں دلیل دیا تھا کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے نا کہ ناڑا کیوں بنتے ہیں، تو یہ جو ڈوری رکھتے ہیں تو یہ ڈوری کو بھی حالت نجاست میں نہیں چھونا، تو کیونکہ یہ متعلقات میں آ گئے تو پتہ چلا جو چیز متعلقات میں آ جاتی ہے وہ بعظمت ہو جاتی ہے. بعظمت ہو جانے کی، تو یہ جو ہم ناڑا بنتے ہیں یہ علم سے مس ہے تو بعظمت ہوا، اس کی بنیاد پر ہم اپنے ہاتھ پہ بن لے رہے ہیں. یہ دخیل کر کے بانا جاتا ہے، یہاں پر نشانی رکھی جاتی ہے، یہ دخیل کے طور پر ہے. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون. احتجاج تبریسی میں ہے کہ جب یہ خلفاء کی طرف سے خلیفہ بنایا گیا تو اس نے جناب امیر المومنین سے درخواست کی کہ وہ حضرت اپنا قرآن مجید عوام الناس کو دے دیں. جو اب یہ جو خلیفہ بن گئے تھے تو چنانچہ وہ بول رہے ہیں کہ جو نا اپنا قرآن دے دیں، تاکہ ان لوگوں میں سے جو قرآن رائج تھا، ان لوگوں میں جو قرآن رائج تھا اس سے ملا کر دیکھ لیں. اب یہ سوال کب پیدا ہوتا؟ الگ رہا تو ہوتا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. زیراکس اگر ہے تو اب کیا ملائیں گے؟ نہیں ہے، تو ملا کر دیکھ لیں. ان حضرت سے گفتگو ان لفظوں میں کی، اے ابو الحسن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر آپ مناسب جانیں تو وہ قرآن لے آئیں جو خلیفہ بن بیٹھے تھے ان کے سامنے لائے تھے، تاکہ ہم سب کا اس پر اجتماع ہو جائے. حضرت نے فرمایا افسوس، اب اس کے ملنے کا تمہارے لیے کوئی موقع نہیں. میں ان کے پاس اس کو اس لیے لایا تھا کہ تم پر حجت ہو جائے اور تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، نہ یہ کہہ سکو کہ آپ اسے ہمارے پاس لائے نہ تھے، ورنہ جو قرآن مجید میرے پاس ہے اسے تو سوائے مطہرون کے، یعنی اس اوصیاء کے جو میری اولاد سے ہوں گے، اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا. تو چنانچہ میرے خلیفہ دوم نے کہا کہ آیا اس کے اظہار کا کوئی وقت بھی معین ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، معلوم ہے جب میری اولاد میں سے قائم آل محمد قائم ہوں گے وہ اس کو ظاہر بھی کریں گے اور سب لوگوں کو اسی پر چلائیں گے، اور تمام قواعد و قوانین اسی کے مطابق جاری ہوں گے. نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، اللہ کا کلام ہے نا، ہم نے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے نا. حفاظت ہو رہی ہے، وعدہ پورا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. اب یہ جب موقع آئے گا تو اس وقت وہ ظاہر ہوگا. چلیے جی، نہیں
جی نہیں، مطہرون کا لفظ ہے، طاہر اور ہے، مطہر اور ہے۔ مطہر وہ جی ہاں جو دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو بولتے ہیں مطہر۔ جی تو ذرا بند کر دو بیٹے۔ وآل محمد، یہ وہی سورہ واقعہ، اس کی ایک آیت اور اس کی تفسیر، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے، انشاءاللہ تعالی بات مزید اور واضح ہو جائے گی۔ فی صدر مغضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مقصوب، وہ بغیر کانٹوں کی جھکی ہوئی بیریوں میں ہوں گے۔ جی یہ تفسیر مجموع البیان میں عامۃ الناس کی روایت سے ہے کہ کسی شخص نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے وہ تلحن منضودن پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ تلحن کا کیا موقع ہے؟ اصل تو یہاں تلعین ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے وَالنَّقْلٍ تَلْعُهَا مُظِیمٌ۔ کسی نے عرض کی پھر حضور اسے بدل کیوں نہیں دیتے؟ جی یہاں پر امام بول رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے، آیت کیا تھی وہ بتا دیے، اس کے بعد سائل کا سوال ہے مولا کائنات سے، اس کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ یہ غور سے سنیں، یہ جو آیت جو ہے نا، تو امام وہ جو پڑھا، امام بول رہے ہیں کہ یہ اس کا محل نہیں، تو اس طرح سے ہے، تو امام سے کہہ رہا ہے کہ اس کو بدل کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بدل کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا آج اس کا موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اصلاح کر کے، غور سے سنیں، قرآن مجید کی اصلاح کر کے عوام الناس کو حیجان میں لایا جائے۔ ائمہ علیہ السلام میں یہ حق مخصوص جناب صاحب الامر علیہ السلام کا ہے کہ قرآن مجید کو اسی حد پر پڑھوائیں گے جس حد پر وہ زمانہ جناب رسول خدا میں پڑھا جاتا تھا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی کون مولا کائنات کر رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تو جس کا جو حق ہے وہ کرے گا، اب نہیں، اب یہ حق ہے ہاں امام زمانہ کا، تو وہ کریں گے، بول رہے ہیں امام، اب نہیں۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے کہ بھی ائمہ کے اتنے دوار آئے، اتنے دور گزرے، تو بھی امام کیوں نہیں کرے؟ ارے کیسے کریں گے بھائی؟ جس کا جو کام ہے وہ کام ڈیوٹی انجام دے گا نا، تو یہ 12ویں امام کا ہے، بول رہے ہیں۔ جی اب چلیں ایک اور ایک آپ کے قول معصوم ہے کہ ہماری حدیث کو قرآن سے ملاؤ ہے، اور قرآن سے مل جائے وہ ہے ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہے۔ اب یہ حدیث قرآن سے ملنا، اگر مل جائے تو صحیح ہے، نہ ملے تو پھر وہ حدیث غلط ہے، ہمارے پاس وہ ضعیف نہیں یہ سب بس۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، پھر اس دن نہ تو انسان سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ جن سے گناہوں کے بارے میں۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ خدا بول رہا ہے، یہ رسول خدا بول رہے ہیں، یہ خدا بول رہا ہے کہ اس دن نہ تو انسان سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ جن سے۔
لا یسأل، سوال ہی نہیں ہونے والا ہے۔ خدا جب وعدہ کر چکا تو یہ آپ اور ہم نہیں ہیں وہ وعدہ خلافی کر دیں، خدا کا وعدہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبٍ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت تم سے متعلق ہے، تم سے متعلق ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام سے تولا رکھے اور ان کے دشمنوں سے تبرہ اور اللہ پر ایمان لائے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، پھر گناہوں کا مرتکب ہوا اور دنیا میں توبہ نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کو ان گناہوں کے عوض عالم برزخ میں عذاب دے گا، مگر قیامت کے دن اپنی قبر سے وہ اس طرح نکلے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا جس کے متعلق اس سے اس دن باز پرس کی جائے۔ ہو گیا؟ اب آگے کون ہے؟ جو امیر المومنین سے تولا، ان کے دشمنوں سے تبرہ، ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال، ان کے حرام کو حرام، جو اس کو فالو کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اب حدیث مل گئی رسول خدا کی، ایک فرقہ جائیں گا، تو وہ کون ہے؟ اس کی علامت بتا دیے، تولا کرے، دشمنوں سے تبرہ کرے، دشمنوں سے تبرہ، پھر بیٹھنا نہیں، پھر بشارات جی، جو توبہ نہ کرے ان کے لیے عالم برزخ جی، اور جو توبہ کر لے ختم ہو گیا۔ جو توبہ کر لے تو یقیناً ہے، مگر پھر ایک اور ایک حدیث ہے، جب کوئی 40 مومن کے لیے گواہی دے دے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تو بھئی خدا بول رہا ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کیسے سوال کروں، یعنی ہر طرف آپ کے جو ہے نا کرم کو ظاہر کیا ہے خدا، غلبت رحمتی علی غضبی، یہی بتا رہا ہے ہر مقام پر۔ دیکھیے بشارات شیعہ میں مسئلہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے 2 بھی جہنم میں نہ دکھائی دیں گے، نہیں واللہ بلکہ ایک بھی نہیں۔ میں نے عرض کی کہ یہ بات کتاب خدا میں بھی ہے، کہیں ہے، پس حضرت نے 1 سال تک جواب نہ دیا۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ سال بھر کے بعد ایک دن میں حضرت کے ساتھ طواف میں تھا کہ ایک فرمایا، اے مسئلہ مجھے تیرے فلاں سوال کا جواب دینے کی اجازت آج ملی ہے۔ اس پر یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر، یہ جب میں سنایا تو اس پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ امام 1 سال میں نہیں مانتا جی، نہیں، میں اب میں ایک اور ایک دلیل دے رہا ہوں، اب دے رہا ہوں یہ یہاں پر رسول خدا کو ظاہر ہوئے 30 برس، مولا کائنات کو ظاہر ہوئے یہ اور 10 برس، 30 اور 10 40 برس، 40 برس ہونے کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ کیا رسول خدا لا الہ الا اللہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، منتظر تھے حکم خدا کے۔ ہاں، جب رسول خدا کو حکم آیا تو بولے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول خدا نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے تھے، نہیں، جیسے کہ جو ہے نا اختیارات امام کو بھی ہیں کہاں کہاں قرآن میں، کیونکہ سب قرآن ناطق ہے، تو امام کو اختیارات ہے کہ کہاں کہاں سے تحریف کی گئی ہے، ان مقامات پر جو ہے آپ کے من جانب خدا جس طرح سے آیت نازل ہوئی وہ آیت لکھ سکے، مگر نہیں، جس کا جو اختیار ہے، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ انجام دے گا۔
وہ انجام دے گا. یہ اعتراضات نہیں کرنا, یہ ہٹ اور آپ کے جو ہے نا ضد مذہب میں نہیں ہے. جب حدیث ہے مان لینا, اسی میں شرافت حسبی اور نصبی. بات فضلہ بھی اکثر بولتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا پابند وہی ہے, محتاج وہی نہیں ہے, لازمی بات ہے نا, پابند ہے, محتاج نہیں ہے. کیونکہ محتاج وہ ہوتا ہے جو لا علم ہو, لا علم ہے تو محتاج ہے. پابند ہونا اور بات ہے. پابند اللہ کے حکم کی. ہاں, اور کعبے میں خود رسول خدا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پابند کون ہے, حر کون ہے. جو کعبے میں مولا کائنات جب قرآن سنا رہے ہیں تو مولا رسول خدا نے بولے علی رکو, وہی نہیں آئی نہ, میں نبی ہوں, تم امام ہے. ہاں, منصب ہے یہ. ہاں, اے میسرا مجھے تیرے فلاں سوال کے جواب دینے کی اجازت آج ملی ہے. میں نے عرض کی اچھا حضور وہ مقام قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ ایک لمحہ فکر سوچنا چاہیے کہ امام من جانب خدا اجازت ملنے کے بعد کلام کر رہا ہے. یہاں کے علماء تو جو ہے نا بغیر اجازت کے کسی چیز کے جو دل میں کہہ دے رہے ہیں, بعد میں کریں واللہ عالم, فتوا دے رہے ہیں, اس کے بعد کریں واللہ, یعنی خدا نہیں خدا جانتا ہے, آپ کچھ نہیں جانتے, پھر بولے کیوں؟ جو جانتا ہے اس سے پوچھنا تھا, راسخون فی العلم سے پوچھنا تھا. ہاں, سورہ رحمان میں ہے, فرمایا سورہ رحمان میں ہے, اور وہ خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ مِنْكُمْ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. میں نے عرض کی اس جگہ منکم تو نہیں ہے, فرمایا یہ پہلی آیت ہے جس میں ابن ارادہ نے تغیر کیا, یہی ہے, اور یہ خود اس پر اور اس کے سارے حواقعوں پر حجت ہے. اس لیے کہ اگر اس میں منکم نہ ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ عذاب خدا تمام مخلوق خدا سے ساخط ہو گیا. یعنی اس صورت میں ظاہری آیت کے معنوں کے بموجب اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بابت باز پرس ہوگی اور نہ کسی جن سے. جب باز پرسی نہ ہوگی تو خدا تعالی کسی کو عذاب بھی نہ دے گا, تو سب ناجی ہو جائیں گے. ہاں منکم ہے, تو منکم جب آ جائے گا تو اس میں اللہ آ جائے گا, وہاں پر اللہ آ جائے گا. یہ علیہ السلام. جی چلے, اب چلیں یہ دیکھیں گے کس بہت کئی ایک مقامات پر ہیں, اور میں تو یہ صرف یہ مقبول احمد صاحب کا جو قرآن ہے نا اسی سے دے رہا ہوں. ویسے میرے پاس ایک کتاب موجود ہے عقائد الاسلام, اس میں میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے سوروں میں کس کس مقام پر جو ہے نا تحریف ہوئی اور امام کس طرح پڑھتے تھے. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو اس میں سے بھی چند آیتیں میں پڑھ کر سناؤں گا. اب یہ مومنین کی سہولت کی خاطر اسی سے, کیونکہ ہر ایک کے گھر میں یہ موجود ہے قرآن, تو اسی لیے میں صفحہ نمبر بھی بول دے رہا ہوں کہ کیا ہے صفحہ نمبر. مقبول احمد صاحب کا وہ قرآن جو 2 جلدی ہے, اس میں صفحہ نمبر 802. اتبعوا الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے, اور میں تو فقط ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. جی منظر ہے, ڈرانے والے ہیں. یہ ہے تفسیر برہان میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام حدیث ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی کا اصل نزول
یوں ہوا تھا ان اتبع الا ما یوحى الی فی علی، یعنی علی کے بارے میں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں. علیہ السلام. علی کے بارے میں جو وحی کی جاتی ہے. تو اب یہاں سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا نا، لفظ علی ہٹا دیے، ہو گیا لفظ علی ہٹا دیے. اور اگر قرآن میں جس طرح سے کہ نازل ہوا تھا قرآن اسی طرح بعینہ ہی رہتا، اور قرآن میں موجودہ قرآن میں اگر علی اور ائمہ کا ذکر ہوتا تو خدا کی قسم اتنے فرقے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو گول مول کر دیے اس سے پہلے جو گزر چکا ہے. اپنے مفاد کی خاطر، تو اپنی مفاد کی خاطر کلام خدا کو بھی بدلا جا سکتا ہے. تو اب ائمہ اور رسول کیا معنی رکھتے ہیں؟ نہیں، اپنے مفاد نہیں دیکھنا. جب کلمہ گو ہے تو ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے جس کا کلمہ پڑھے ہیں اسی کی اطاعت کرنا. جیسے مذہب شیعہ جو کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو کلمہ پڑھ لیے اللہ کا تو اللہ کی اطاعت، کلمہ پڑھے ہیں رسول خدا تو رسول خدا کی اطاعت، کلمہ پڑھے ہیں علی ولی اللہ کا تو ان کی اطاعت. پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن میں آیا اس کلمے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. ہم یہ کلمہ تین کا پڑھے ہیں اسی لیے تین کی اطاعت کر رہے ہیں. اب قرآن ہی میں ہے، اگر تم اپنے جیسے کی اطاعت کرو گے تو خسارے میں رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اپنے جیسے کی نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بھٹکانے کی خاطر نہیں، اطاعت اور ہے تقلید اور ہے، یہ ڈکشنری ہے اس میں دیکھ لینا کہ اطاعت کے معنی کیا ہے، تقلید کے معنی کیا ہے. بعد میں گھر جا کے دیکھ لیجئے، فیروز اللقات اٹھائیے دیکھیے اس میں کیا ہے. اطاعت اور تقلید سب ایک ہی معنی ہے، صرف یہ گھمیری ہے، مومنین کو بھٹکا رہے ہیں. یہ اپنے جیسے کی جہن کائنات میں چاہے بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر یہ عالم ناسوت کا کوئی ہو وہ میرے جیسی ہے، آگ پانی ہوا خاک سے بنا، وہ میرے جیسا ہوا تو میں کیوں کروں ان کی اطاعت. پھر الانسان مرکب خطائے والنسیان الا عالم دورانی ہے، الا آیت اللہ عالم دورانی ہے. تو انسان میں انہوں بھی ہے خطا و نسیان، ان سے بھی ہے، مجھ سے بھی خطا و نسیان ہے. جیسے کہ جو ہے شکیات نماز صرف اور صرف عام عوام الناس پبلک کے لیے ہیں، عالم دورہ کے لیے نہیں. عالم دورہ کے لیے بھی ہیں شکیات نماز. شکیات نماز اگر نہیں ہے تو ائمہ کے لیے ان کو شک نہیں ہوتا، ہمیں یقین ہے، کیونکہ ان کی اداؤں کا نام نماز ہے، ان کی اداؤں کا نام عبادت ہے. وہ جو کر دے وہ آپ کے لیے عبادت بن رہی ہے. تو یہاں کیا تھا؟ نام علی تھا. صلی علی محمد وعلی محمد. میں آج صرف چند آیتیں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں میرے مولا کا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالی اگر موقع مل جائے تو قرآن میں ولایت کا ذکر کتنے مقام پر ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کبھی پیش کروں گا. یہ دیکھیے صفحہ 808 سورہ محمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. جو پیغمبر اسلام پر نازل کیا گیا ہے وہ ان پر حق ہے، کیونکہ من جانب خدا نازل ہوا ہے. وہ من جانب خدا
یہ نہیں سمجھنا کہ پیغمبر اسلام پر صرف اور صرف قرآن نازل ہوا، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر خدا پر کیا کیا چیزیں نازل ہوئی ہیں، صرف قرآن نہیں ہے۔ اب وہ کیا چیز نازل ہوئی، اب وہ ذکر آئے گا، دیکھیے آپ۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، تفسیر خمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصل تنزیل یوں ہوئی تھی، اصل تنزیل یوں ہوئی تھی، آمنوا بما نزل علی محمد فی علی، یعنی اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا گیا، اس پر ایمان لائے۔ جی صفحہ 809، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا اس سے انہوں نے نفرت کی، پس اس نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دیے، ان سب اعمال بیکار ہو گئے۔ کیوں ہوئے اعمال بیکار؟ تفسیر خمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل امین نے جناب رسول خدا کو یہ آیت یوں پہنچائی تھی، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فی علی، اس میں کیا ہو گیا؟ کرہوا ما انزل اللہ فی علی نکال دیے، فأحبط اعمالہم ہے، کس کے اعمال اکارت ہونے والے ہیں؟ کیوں ہونے والے ہیں اعمال اکارت؟ تو یہاں پر کیا تھا کہ جو نام علی تھا وہ نکال دیا گیا، یہ مگر مرتدین نے نام اڑا دیا، پس اس کا نتیجہ بھگتیں گے جو آگے بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، نکالنے والوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، لازمی بات ہے نا، مولا کا نام نکالے اکارت۔ اب نکالو، اذان سے نکالو اعمال اکارت، جی تبرک ہے، وہ جز نہیں ہے، ارے والا کیا، ہاں مگر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اب میں قرآن سے کہاں کہاں پر نام علی تھا جو نکالا گیا وہ ثابت کر رہا ہوں، تو یہ جو بھی نام علی نکالے ہیں انہی کی سیرت پر عمل کرنے والے اذان سے نکال رہے ہیں، ہاں تشہد سے جو نکال رہے ہیں وہی لوگ نکال رہے ہیں۔ جی دیکھیے، عشق کا یہ لازمہ ہے، عشق کا یہ تقاضا ہے کہ کسی منزل میں عاشق سے معشوق جدا نہ ہو، ہر لمحہ، ہر نفس، ہر گھڑی۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ حالت نوم میں ہیں، نیند میں ہیں، محو خواب ہے، تو خواب میں بھی معشوق کو دیکھتے، اگر عشق صادق ہے تو اس منزل میں بھی معشوق عاشق سے جدا نہیں ہوتا، ہو گیا؟ ہر منزل میں، ہر نفس، ہر گھڑی بول رہا ہوں، ہر منزل میں۔ اب آپ مصلی پر آئے، جب مصلی پر آ گئے باپ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خدا بول رہا ہے ان سے اجر طلب کرو، اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ تمہارے اقربا کی مودت، لازم ہے مودت، کہ محب سے محبوب دور نہ ہونے پائے،
اور اگر کسی منزل میں محب اور محبوب کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے پھر وہ محبت نہیں، ختم ہو گئی. اور عشق کی بنیاد پر سر جھکتا ہے، محبت کی بنیاد پر سر جھکتا ہے، بولنے سے سر نہیں جھکتا. ہاں اگر آپ جو ہے نا بولے کہ اپنے بچوں کو بولے بیٹے قبلہ ہے ملو، جھکو جھکو، اب آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ کے کہنے پر جھک جائے گا، یہاں سے نہیں. اور جب وہ محبت کرے گا اب آپ کو بولنے کی احتیاط نہیں ہے، از خود جھکاؤ پیدا ہو جائے گا. تو محبت لے کر، ہاں. اور کس کو کہتے ہیں عشق؟ درود پڑھیے. پیغمبر اسلام کی نماز، پیغمبر اسلام سجدے میں ہے، سجدہ عشق کی آخری دلیل. ہاں اب اس سے زیادہ اور کیا جھکاؤ پیدا ہوگا، اور کیا جھکاؤ پیدا ہوگا؟ سر جھک چکا تو خداوند عالم بول رہا ہے سر نہیں دل جھکا دو حسین کی طرف. حالانکہ تمہاری پشت پر حسین ہے، اب نہیں اترنا، اب نہیں اترنا. تو اب پیغمبر اسلام کا قلب حسینی میں جذب ہو چکا تھا. اس کی بنیاد پر حسین کا ارادہ ہے. کیونکہ جب حسین اپنی مرضی سے، کیوں حسین اپنی مرضی سے؟ کہ ان کا قلب ان امام میں ضم ہو چکا تھا، حسین میں. جی تو کیا کیے؟ مولا کائنات کا نام نکال دیے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے. چلیے مولا کا شکر ہے، یاد رکھ رہے ہیں آپ حضرات. یہ دیجیے ایک اور ایک مل گئی، یہ کیوں چھوڑوں؟ درود پڑھیے. سورہ ملک جی صفحہ 900 جی. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. تم کہہ دو وہی خدا رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. سو ان قریب تم بھی جان لوگو کہ کھلی گمراہی میں کون ہیں، کھلی گمراہی میں کون ہیں. کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصل آیت یوں نازل ہوئی تھی، اصل آیت یوں نازل ہوئی تھی. فَسَتَعْلَمُونَ يَا مَعَشَرَ الْمُكَذِّبِينَ حَيْثُ أَنبَأْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي فِي وَلَائِةِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ من هو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضلال مبین یعنی اب گمراہی کس کے لیے ہے، کیا ہے؟ بیچ سے ہاں ذکر ولایت نکال دیے، پورے ائمہ کا ذکر آ گیا پورے. کیوں ہم 12 کو مانتے ہیں؟ قرآن کے رو سے ہم مانتے ہیں، یہ دلیل ہے، بس نکال دیے. یعنی اے جھٹلانے والوں کی کہ گروہ، جب میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام سے جو علی مرتضی کے بارے میں
ہوگا اور ان ائمہ کی ولایت کے بارے میں جو اس کے بعد ہونے والے ہیں خبر دوں گا، تو اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ جی آ گیا پورے ائمہ کا ذکر۔ دیکھیے آپ کا فرقہ ناجی ہونے کی یہ علامت ہے، دلیل ہے۔ چلیے، ارے بالکل ملتا بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے سورہ الحاقہ، جی صفحہ نمبر 907۔ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین۔ یہ قرآن تو تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر رسول ہمارے برخلاف کچھ باتیں بنا لیتے تو ہم اپنی قدرت سے ان کو گرفتار کرتے، پھر ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے، تو تم میں سے کوئی ان کی طرف سے دفاع کرنے والا نہ ہوتا، کوئی نہیں بچا سکتا خدا اگر شہرت کاٹ دے۔ کافی میں جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالی نے جو فرمایا انہو انہو لقول رسول کریم، اس کا یہ مطلب ہے کہ ولایت جناب امیر المومنین کا حکم عزت والے رسول یعنی جبرائیل امین نے خدا کی طرف سے پہنچایا، کیونکہ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ محمد نے اپنے پروردگار کے برخلاف جھوٹ بول دیا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا ہے، بس خدا تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا انا ولایت علی تنزیل من رب العالمین۔ یہاں پر کیا کیے؟ تنزیل من رب العالمین، تو کیا چیز نکال دیے؟ انا ولایت علی نکال دیے، انا ولایت علی یہ نکال دیے، تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا محمد، یہ رسول خدا کا نام تھا یہاں پہ محمد، وہ بھی ڈال دیں گے۔ بعض الاقاویل ولو تقول علینا محمد بعض الاقاویل، پھر اس پر عطف فرمایا اور ارشاد فرمایا انا ولایت علی لتذکرۃ للمتقین وَإِنَّ عَلِيًّا لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ وَأَنَّ وَلَایَتَهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ يَا مُحَمَّدْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تسبیح کرو اے محمد بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم، بِاسْمِ جی۔ اب یہ ہے سورہ جن، اب اس سے تو سمجھ آنا چاہیے کیونکہ سورہ جن ہے۔
الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ میں خدا کی طرف سے پہنچا دوں اس کے پیغام کیا ہے جی پہنچا دوں۔ کافی میں جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصل تنزیل یوں ہوئی تھی الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ فی علی، مگر یہ اللہ کی جانب سے پہنچا دوں اور علی کے بارے میں اس کے پیغام ادا کر دوں، علی کے بارے میں پیغام ادا، خدا کی جانب سے جو پیغام تھا اس کو ادا کر دوں، یہ تھا۔ بہتر ہوا کہ رسول خدا آخر میں بولے انی تارکم فیکم الثقلین، اس وقت کے لیے ولی تلاوت کر دیے تھے قرآن کی، قرآن جمع کر دیتے تو اسی وقت نکال دیتے لوگ، پوری تبلیغ کے بعد میں بولے۔ اچھا ابھی اس میں بہت سارے ہیں، تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں گے اس میں۔ اچھا یہ سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، امام تفسیر مجموع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے معنی یوں منقول ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أُمَمِ النَّبِيِّينَ، یعنی جس وقت خدا تعالیٰ نے انبیاء کی امتوں سے یہ عہد لیا کہ ہر امت نے اپنے اپنے نبی کی تصدیق کرے۔ یہاں پر کیا ہوا، میثاق النبیین آیا ہے، یہاں میثاق امم النبیین ہے، امتوں کا ذکر تھا، جو امتوں کا ذکر تھا تو وہ نکال دیے کہ وہاں پر جو خداوند عالم، کیونکہ ہر نبی کی ایک امت ہے نا، وہ عہد لیا تھا تو امم کا لفظ نکال دیے۔ ہر امت اپنے اپنے نبی کی تصدیق کرے اور جو جو احکام وہ پہنچائے ان پر عمل کرے۔ ان میں سے بہت سو نے اس اقرار کو پورا نہیں کیا اور اپنی اپنی شریعت کا بڑا حصہ چھوڑ دیا، اب بعضوں نے اپنی اپنی شریعت کے بڑے حصے میں تحریف کی ہے۔ قائم ہے شریعت میں ہے، وہ کتابوں میں بھی ہوئی، اس میں بھی ہوئی، اگر نہ ہوتی تو اس دور میں بھی صرف ایک ہی فرقہ رہتا، اس میں بھی جو فرقے بنے تو اسی کے سبب بنے فرقے، تحریف کے سبب بنتے گئے فرقے۔ ان
ان اللہ اصطفیٰ، یہ ہے سورہ آل عمران صفحہ 84، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ اب دیکھیں آپ، یہ سورہ آل عمران کی اس کتاب میں امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح تلاوت کرتے تھے؟ آدم و نوح فی آل ابراہیم و آل محمد علی العالمین۔ کس کو برگزیدہ بنایا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ نے آدم و نوح و آل ابراہیم و آل محمد کو، جب اس میں آل محمد ہے نہیں ہے نا، نکال دیے۔ تفسیر خمی میں وارد ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم وعلی ابراہیم وعلی عمران وعلی محمد علی العالمین، تو لوگوں نے اصل کتاب سے لفظ اصل محمد کو گرا دیا۔ تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لفظ آل محمد اس آیت میں موجود تھا، لوگوں نے مٹا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اصل آیت یوں تھی، آل ابراہیم آل محمد، بجائے لفظ محمد کے عمران بنا دیا گیا، لفظ محمد کے عمران بنا دیا گیا۔ معنی الاخبار میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان حضرت سے آل محمد کے معنی دریافت کیے گئے تھے، تو فرمایا کہ آل محمد وہ ہیں جن کی ازواج اور بیٹیوں کے نکاح خدا تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام کیے ہیں۔ تو آل کون ہوتے؟ حرام ہو جاتے ہیں کس پہ؟ پیغمبر اسلام پر۔ جیسے کہ ازواج رسول پہ غور کریں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ آل نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ازواج ہے نا، زوجہ ہیں تو خود واضح ہو گیا کہ یہ امت میں آل میں نہیں ہے۔ اسی لیے جب چادر میں آپ کے ام سلمہ آنا چاہ رہی تھی تو رسول خدا بولے انک انت خیر، تم خیر پر ہو، چادر میں نہیں، کیونکہ یہ آل ہے، ہاں، امت داخل نہیں ہو سکتی، شرک ہو جائے گا۔ عیون اخبار الرضا میں ایک حدیث اطرت جناب رسول خدا اور امت جناب رسول خدا کا فرق دکھلانے کے لیے بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن خلیفہ مامون نے جناب علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آیا خدا تعالیٰ نے اطرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالموں پر فضیلت دی ہے؟ ان حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے محکم حصے میں اطرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ مامون نے کہا کہ وہ کتاب خدا میں کس جگہ ہے؟ فرمایا کہ وہ خدا کے اس کلام میں ہے، ان اللہ اصطفیٰ، یہ آیت پڑھ کر امام بتا دیے۔ تو یہ اطرت بھی ہے، اطرت کہہ لیجئے آپ یا آل کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ اس میں سادات کو لا رہے ہیں، یہ جو hubbaali.com ہے .com، تو یہ لوگ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں معلوم ہے کہ آل کہتے ہی سادات کو لا رہے ہیں۔ نہیں ہے بھائی، آل اور امت کا فرق بتا دیا گیا، اطرت اور امت کا فرق بتا دیا گیا کہ کون ہے اطرت، کون ہے آل، نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا ہے تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، ایک جانب جو ہے نا مجتہدین کو برا کر رہے ہیں مگر عمل ان کا مجتہد جیسا ہے۔ اب یہ میں بول رہا ہوں تو وہ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے نا سارا پاکستان اس میں مبتلا ہے، کر دیے ہیں مبتلا۔ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن اور سنت کی رو سے کیا ہے، اس پر عمل کیجیے آپ۔
احترام ہے، سیدانی اور سید اور ہے اپنی جگہ ہے، وہ احترام ہے، وہ سیکشن حال میں نہیں آئیں گے. الگ ہے. نہیں، نکاح کے باب میں ہم نہیں لا سکتے اس کو، نہیں لا سکتے اس کو. یہ علی ادرکنی. دیکھیے صفحہ 451 سورہ بنی اسرائیل. اب یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں یہ وہی آیت ہے، دونوں پڑھ لوں گا میں. قرآن میں کیا ہے اور یہاں پر جی ہاں نازل کیسے ہوئی تھی، اور پانچوں امام کس طرح پڑھتے تھے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. اب یہ آیت سنیے آپ، وہ راستہ کون سا ہے جی. ان ھذا القرآن یہدی الی الولایۃ التی ہی اقوم. یہ قرآن ولایت کی رہبری کرتا ہے. آج جھگڑا ولایت کا چل رہا ہے، ایک جانب نکال دیے آپ، اب دوسری جانب سوال کر رہے ہیں. واہ کمال ہے بھائی. کتنے بڑھیں کتنے بتائیں، ایک دو مقام پر تو بتائیں. ابھی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا یہ سورہ فجر کی ہے، صفحہ نمبر 949 ہے جی. اور اس کتاب میں بھی آپ کے چھٹے امام کس طرح تلاوت کرتے تھے اس کا بھی ذکر کروں گا. اور مزید اگر دیکھنا ہے تو توالیع الانوار دیکھنا، توالیع الانوار کے صفحہ 140 پر بھی ملیں گی یہ آیت. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جی یہ اب موجودہ جو قرآن ہے اس میں یہ ہے. اب سنیں کہ یہ آیت یہ کیسے نازل ہوئی تھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد و وصیہ والائمۃ من بعدہ ارجعی الی ربک راضیۃ ارجعی الی ربک راضیۃ بولایۃ علی مرضیۃ بالثواب فادخلی فی عبادی مع محمد واہل بیتہ وادخلی جنتی. جی جی
بہت، کیونکہ یہاں پر کئی مقامات کے اوپر ہے نا، وسیع کا ذکر ہے، ائمہ کا ذکر ہے، اور خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، راجع کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ ولایت سے اگر راضی ہیں تو ولایت. یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد ووصیہ والائمۃ من بعدہ ارجعی الی ربک راضیۃ بولایۃ علی مرضیۃ بالثواب فادخلی فی عبادی مع محمد. جی نہیں، اب سنیں، اب میں بتاؤں گا اس کی. یا علی شیعتوں کا معنی، یا علی شیعتوں کا، علی تمہارے شیعہ وہ کون سے؟ جو ولایت سے راضی ہوئے، ان کو پہلو ملنے والا ہے، کیونکہ یہاں قرآن میں خدا بول رہا ہے مع محمد. پھر اب ایک دو اور پڑھیں گے. جی انشاءاللہ پڑھ دیں گے، وہ بھی بہت ہیں بھائی. کتنے پڑھیں گے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہے نا، اچھا چلیں. یہ ہے سورہ بقرہ. جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کا اس کے رب نے کلمات سے امتحان لیا اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا. خدا نے فرمایا کہ میں تم کو کل آدمیوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں. آدمیوں کے امام ہے امتحان کے بعد. جی یہ جو امام برحق ہے ان کا کوئی امتحان نہیں ہے. ہاں یہ جو امام برحق ہے وہ آدمیوں کا نہیں، ان سے جان، کائنات کا امام ہے وہ. جی اماموں کا امام ہے. بس ایک اشارہ کر رہا ہوں، اماموں کا امام ہے. اب سنیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٌّ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وَلْدِهِ عَلِيٍّ. یہاں کلمات یہ اشاروں میں گفتگو ہے. کائے پہ کن کلمات کے بارے میں امتحان لیا جو اس میں انہوں کامیاب ہو گئے؟ بے محمد وعلی والائمۃ من ولد علی. اچھا ہوا کہ یہاں پہ خدا بند عالم والائمۃ من ولد علی لکھا. ہاں نہیں تو یہ بولتے کہ جو ہے نا دیکھو قرآن سے میں بول علی، جو علی سے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ہیں ائمہ. نہیں تو یہ بولتے کہ جو ہے نا ابراہیم کا جو امتحان لیا وہ کلمات سے مراد ہم تھے بول دیتے. اکمل تو کی آیت کب آئی؟ جی اعلان. اب اس کا ذکر پہلے ہے تو بعض حضرات تحریف کے سلسلے میں مانتے کہ نہیں بھائی اس میں رد و
آگے پیچھے تو آپ اتنی تائید میں کیوں ہیں آخر؟ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے ہم دلائل دے رہے ہیں مگر آپ ان کے عیوب کو چھپا رہے ہیں. ہے تو پتہ چلا کہ کچھ رشتہ لگ رہا ہے. جی کیوں آپ وہ کریں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہم صلی علی محمد. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اس کے خود غور کرنا چاہیے خداوند عالم کس سے مخاطب ہو رہا ہے، کیا بول رہا ہے. جی الیوم اکملت لکم دینکم بامامت علی واتممت علیکم نعمتی بولایتہ. دونوں چیزیں نکال دیے. جی اب یہ آیت بھی بارہا کی سنی ہوئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ ماں باپ کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جو ہے نا یہ اس میں قرآن کی آیت میں کچھ تھا جس کے سبب رسول خدا بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ کثرت المنافقین ہے. تو کچھ تھی بات وہاں پر جس کے سبب رسول خدا بول رہے ہیں جو آیت نازل ہوئی تھی. کچھ بات ہے جس کے سبب خدا بول رہا ہے واللہ یعصمک. ڈرو مت. رسول خدا جو تبلیغ کیے 23 سالہ تبلیغات میں جو کچھ پہنچائے کوئی ڈر خوف کی بات نہیں تھی. تو آخر کیا بات تھی جس کے سبب یہ ان سے ڈر ہوا؟ یقیناً اس میں اس کا ذکر تھا جو منافقین کو بے نقاب کرنے والا تھا. اب سنیں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام و امام رضا علیہ السلام و جمع من صحابتی. جی یہاں ایک بات بولوں گا. یہ آیت پڑھنے سے قبل اکثر حضرات کو آج کل یہ مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جو حوالے پوچھ رہے ہیں. جہاں کوئی حدیث پیش کی جائے تو حوالہ دیجئے بھائی آپ. تو حوالہ کس کا مانگ رہے ہیں آپ؟ مولوی کا. تو پتا چلا ابھی بھی آپ کے وجود پر سے مولوی کا بھوت نہیں اترا. ہم قول معصوم سنا رہے ہیں، آپ کتاب کا حوالہ مانگ رہے ہیں. وہ کتاب کسی مولوی کی لکھی ہوئی ہے. کوئی کتاب ائمہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. بتائیے ہے کیا؟ اسی لیے امام بول رہے ہیں کہ ہمارے اقوال کو قرآن سے ملاؤ. یہ حوالہ مانگو آپ. حوالہ یہ مانگنا جی یہ ہونا حوالہ کہ جب قول معصوم دیے بھائی قرآن سے کہاں مل رہی ہے. یہ ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا مولوی تو پتا چلا ایک جانب آپ بول رہے ہیں میں مولویوں کو ہم نے مانتے بھائی امام کا قول حجت ہے ہمارے لیے، پھر دوسری جانب حوالہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ ایک لمحہ فکر ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کیا ہے. تب یہاں پر تو 5ویں امام 6ٹھے امام 8ویں امام پڑھ رہے ہیں. ابھی کتنے حوالے ہونا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ان علی مولی المومنین. اب کہاں ہے یہ آیت میں؟ جی نہیں ہے نا. کوئی بھی کہہ سکتا نا بھائی کہ یہ جو آپ لوگ یا ایھا الرسول بلغ کی آیت بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا علی کی، تو کہاں ہے بھائی علی کا ذکر؟ کوئی بھی بولتا ہے فلاں ہے اس سے مراد فلاں ہے، فلاں ہے یا اس سے مراد فلاں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے
تحریف کا عقیدہ قبول کرنا اور سامنے والے کو منوانا، یہ من جانب خدا ہے کہ جو ہے نہ صرف ہماری کتابوں میں بلکہ دوسرے حضرات کی کتابوں میں بھی جو ہے تحریف کا ذکر آ چکا. تو اگر آپ ان کو نہیں مان رہے تو پھر بولو کہ وہ بھی جھوٹ بولتے، انکار کرو بھائی. تحریف اور ابدا کا اگر عقیدہ نہیں ہے تو شیعہ نہیں. ارے نہیں ہے بھائی. اس میں جی ایک آیت کا ایک جز پڑھوں گا خالی، پوری نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما تحت الثری عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور زمین کے نیچے جو غیب کا علم جانتا ہے، تحت سرا عالم الغیب، عالم الغیب ہے. پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو. یہ زمینوں کے نیچے کا پوچھو، آسمانوں کا پوچھو. اس کا اعلان ہوا اسی لیے یوم غدیر آیت الکرسی پڑھنا ہے. ذرا بیٹے آخری ان کی خواہش پر اسی پر اتمام. سورہ توحید. اللہم صلی علی محمد. قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الصمد. قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الصمد. یہ ہے. اس کے اوپر تو خیر مجلسہ ہونا تو اس کا لطف آتا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ جی شاید واضح ہو گئی ہوں گی بات اب کہ جو ہے کتنے، ویسے بھی بہت ہیں، کئی ایک مقامات ہیں. اس میں چلیے درود پڑھ دیجئے اختتام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو گیا بیٹے؟